روزے رسول پر جب بندہ جاتا ہے تو میرے آقا کی نگاہ رحمت ڈائریکٹ اس پر پڑ رہی ہوتی ہے، تو ایک دفعہ حضور کی نگاہوں میں بندہ وہاں جا کر آ سکتا ہے۔ تو اس بڑھیا کی یہ تمنا تھی، یہ خواہش تھی کہ کاش میں مرنے سے پہلے ایک دفعہ اپنے آقا کا روزہ دیکھ لوں، پھر مجھے موت آ جائے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اسی تمنا میں، اسی طرف میں اس بڑھیا نے مال جمع کیا، اور پہلے کے دور میں پیدل سفر ہوتا تھا، تو پیدل سفر کرتے 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 وہ مکہ پہنچی، حج کیا، عمرہ کیا۔ اچھا، تھی ان پڑھ، تھی جاہل، پڑھنا لکھنا بیچاری کو نہیں آتا تھا، مگر سنے میرے آقا کتنی کرم نوازی کرتے ہیں، حضور کیا دیکھتے ہیں۔ حج عمرے سے فارغ ہوئی، بڑھیا کا دل نبی کی محبت سے لبریز تھا، حضور کا پیار، حضور کی محبت، حضور کا عشق بڑھیا کے سینے میں کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا۔ ان پڑھ تھی، جاہل تھی، مگر نبی کی محبت میں کمال تھی، نبی کے پیار میں اخلاص تھا، ہمارے آقا سے بے انتہا محبت کرتی تھی۔ اب جب حج سے فارغ ہوئی تو مدینے کا سفر کیا۔ اب بڑھیا کے ساتھ سفر کرنے والوں کا بیان ہے کہ جیسے جیسے گاڑی مدینے کی طرف گئی تو اس کی کیفیت ہی بدلتی رہی، آنکھوں سے آنسو جاری اور زبان پر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود جاری۔ اب حضور کا درود پڑھ رہی ہے، آقا پر سلام بھی پڑھ رہی ہے، آنکھوں سے آنسو جاری بھی ہے، دل میں نبی کی محبت بھی ہے۔ اس سے بڑی سعادت امتی کے لیے اور کیا ہو سکتی ہے؟ اور مختصر یہ روتی ہوئی، تڑپتی ہوئی، مچلتی ہوئی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر پہنچی۔ اب وہاں پر گئی، جب اپنے آپ کو اس نے حضور کے روزے کے سامنے پایا تو کیا دیکھتی ہے کہ وہاں ہزاروں لوگ کھڑے ہیں اور ہر ایک نبی کی بارگاہ میں سلام پڑھ رہا ہے۔ تو بڑھیا نے بھی، ان پڑھ تھی، جاہل تھی، تو بڑھیا نے بھی حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کیا، چند صیغوں سے سلام پڑھا تو تھوڑی دیر کے بعد رک گئی۔ کیوں؟ اس نے اپنے دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، تو دائیں اور بائیں طرف والے لوگ بادب ہو کر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اچھے الفاظ میں، اچھے صیغوں میں، ترنم کے ساتھ، خوبصورت آواز میں صلاۃ و سلام پیش کر رہے ہیں۔ کوئی پڑھ رہا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، کوئی پڑھ رہا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، کوئی پڑھ رہا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، کوئی پڑھ رہا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، کوئی پڑھ رہا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین، کوئی پڑھ رہا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین۔ اب ہر ایک میرے آقا کو اچھے الفاظ میں، اچھے انداز میں، ترنم میں، طرز میں، اچھے القابات کے ساتھ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں کتاب سے دیکھ دیکھ کر صلاۃ و سلام پیش کر رہا ہے۔ جب اس بڑھیا نے ان لوگوں کو دیکھ دیکھ کر سلام پڑھتے ہوئے دیکھا تو اب اس کا دل ٹوٹ گیا، اب یہ خاموش ہو گئی، زاروں قطار رونے لگ گئی۔ کیا سوچا بڑھیا نے؟ روتے روتے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ تو ان لوگوں کا سلام قبول کرتے ہوں گے جو آپ کی بارگاہ میں اچھے الفاظ سے سلام پیش کرے، اچھے القاب سے سلام پیش کرے، آپ کو امام الانبیاء بھی کہے، سید الرسل بھی کہے، خاتم الانبیاء بھی کہے، آپ کو یا حبیب اللہ بھی کہے، یا نبی اللہ بھی کہے، یا نور اللہ بھی کہے، آپ کو اچھے الفاظ میں، اچھے القاب میں، اچھی آواز میں، ترنم میں جو آپ کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہیں، آپ انہی کا سلام قبول کرتے ہیں۔ میں بوڑھیا ان پڑھ ہوں، جاہل ہوں، پڑھنا لکھنا آتا نہیں، میرے پاس تو کتاب
کائنات بھی نہیں، کتاب بھی ہوتی تو پڑھ نہ سکتی۔ اب میں نے جو ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں، اس ٹوٹی پھوٹی آواز میں آپ کی بارگاہ میں سلام پیش کیا ہے، اب یا رسول اللہ پتہ نہیں آپ کو میری آواز اچھی لگی یا نہیں، پتہ نہیں آپ نے میرا سلام قبول کیا یا نہیں۔ بزرگ فرماتے ہیں اب یہ سوچ کر، یہ عرض کرتے کرتے بڑھیا کی حالت غیر ہو گئی، دھڑام سے زمین پر گری، بے ہوش ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب ہوش آیا، بڑھیا کا ہوش سنبھلا تو بڑھیا کے گرد لوگ جمع تھے۔ لوگوں نے جب اس کو دیکھا، بڑھیا کو کھڑا کیا، کہا بتا تو صحیح کیا ہو گیا تھا؟ ہم نے دیکھا تو سلام کرتے پڑتے رو پڑی، بے ہوش ہو چکی تھی، اب بڑی حشاش بشاش کے، اب چہرے پر مسکراہٹ ہے، اب بھی خوشی کے آنسو تیرے آنکھوں سے نکل رہے ہیں، وجہ تو بتا۔ وہ ان پر بڑھیا کہنے لگی ہاں میں اداس ہو گئی تھی، غم زدہ ہو گئی تھی، روتے روتے بے ہوش اس لیے ہوئی کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں ان پڑھ ہوں، بڑھیا ہوں، جاہل ہوں، میری آواز اچھی نہیں، میرا انداز اچھا نہیں، میرے القاب اچھے نہیں، مجھے تو پڑھنا لکھنا آتا نہیں، تو میں نے جو ٹوٹا موٹا سلام پیش کیا پتہ نہیں آپ نے قبول کیا ہوگا یا نہیں۔ آپ تو ان لوگوں کے سلام کو قبول کرتے ہوگے جو آپ کو اچھی آواز میں، اچھے انداز میں، اچھے القاب میں سلام پیش کرتے ہیں۔ کہا یہ سوچ کر دل غم زدہ ہو گیا، بے ہوش ہو گئی، سر کی آنکھ بند ہوئی، دل کی آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا محمد خزرہ کے وکیل اپنی مزار سے باہر تشریف لائے، حضور میری طرف آئے، میرے آقا نے مجھے اپنے مبارک ہاتھوں سے پکڑ کر کھڑا کیا اور فرمایا جس کا مفہوم یہ تھا، کہا بڑھیا پریشان کیوں ہوتی ہو؟ ہم نے اس سال جتنے عاشقان رسول جہاں پر آ کر میری بارگاہ میں سلام پڑھتے رہے، ہم نے سب سے پہلے تمہارے صلاۃ و سلام کو قبول فرما لیا۔ کہاں پریشان کیوں ہوتی ہو؟ ہم نے سب سے پہلے تمہارے سلام کو قبول کیا ہے، اور تمہارے صدقے اس سال جس نے میرے روزے بنا کر میری بارگاہ میں سلام پیش کیا، ہم نے ان کے سلام کو بھی قبول فرما لیا۔ میں رو پڑی یا رسول اللہ میں اس لائق تو نہیں تھی کہ آپ نے میرا بھی سلام قبول کیا، بلکہ سب سے پہلے بھی میں سلام قبول کیا، میری وجہ سے ان کا بھی سلام قبول کیا۔ ارشاد فرمایا ہاں کیونکہ ہماری بارگاہ وہ بارگاہ ہے جہاں آواز نہیں دیکھی جاتی، جہاں انداز نہیں دیکھا جاتا، جہاں القاب نہیں دیکھے جاتے، بلکہ دل کی محبت، دل کے پیار کو، دل کی عقیدت کو دیکھا جاتا ہے۔ جو امتی جتنی زیادہ محبت میں، جتنے زیادہ ادب اور تعظیم میں ہماری بارگاہ میں سلام کرتا ہے، ہم اس کے صلاۃ و سلام کو اتنی جلدی اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتے ہیں۔ تم نے جس محبت میں، جس پیار میں، جس عقیدت میں، جس عشق میں رو رو کر ہماری بارگاہ میں سلام پیش کیا، فرمایا اس سال حج پر آنے والوں میں ہم سب سے زیادہ بڑھیا تم سے خوش ہوئے، تمہارے سلام کو قبول کیا ہے۔ اس روایت سے پتہ چلا آقا کی بارگاہ وہ ہے جب امتی حضور کے روضے پر جا کر صرف سلام پیش کرے، اپنے آپ کو پیش کر دے، چاہے القاب اچھے نہ آتے ہو، چاہے پڑھا لکھا نہ ہو، اور دل میں نبی کی محبت ہو، نبی کا پیار ہو، نبی کی تہذیب ہو، نبی کا ادب ہو، حضور کی بارگاہ میں رو رو کر سلام پیش کرے تو مصطفیٰ جان رحمت اس سے خوش بھی ہوتے ہیں، اس کے سلام کو سنتے بھی ہیں، اسے جانتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں، اور کرم فرمائے تو سلام کو قبول فرما کر سلام کا جواب بھی عطا فرمائے۔